السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. جس وقت تلاوت لگتی ہے تو اس وقت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ اگر آپ قرآن مجید کھول کر ساتھ ساتھ اس کو فالو کریں، کیونکہ جب آپ کے کان اور آپ کی آنکھیں اور آپ کا دل تینوں اس کی طرف متوجہ ہوں گے تو وہ اتنا ہی آپ کو لوٹائے گا. اگر آپ نے 1% دیا، صرف کانوں سے سنا، تو نتیجہ اور ہوگا. اگر کان اور آنکھ دونوں استعمال کیے تو اور ہوگا، اور اگر دل بھی ساتھ شامل ہو گیا تو پھر تو کیا ہی کہنے. تو پوری توجہ کے ساتھ قرات کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کیا کریں. اور قرآن مجید تو ہے ہی غور و فکر کے لیے اور روح میں اتارنے اور پھر عمل کرنے کے لیے. مجھے امید ہے بہت سے لوگوں نے غور و فکر کا عمل ایکٹیولی کرنا شروع کر دیا ہوگا. جیسا کہ یہ سمینہ لکھتی ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ دورہ قرآن سے اتنا فائدہ ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات خواہ وہ شرعی ہوں یا کونی خوب غور و فکر کا موقع مل رہا ہے. 5ویں اور 6 پارے کے تقوی والے لفظ ہائی لائٹ کر رہی تھی. 5واں پارہ کھولا تو تقوی کا لفظ تو صرف 4 مرتبہ تھا. اس سے پہلے کے 4 پاروں میں زیادہ بار آیا تھا، لیکن ان آیات نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کرائی. ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا فإن العزة للہ جمیعا، کہ اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے اور اللہ سے بڑھ کر اپنے بول میں سچا کون ہو سکتا ہے. یقیناً عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک زندگی کے مختلف فیزز میں مختلف دور سے گزر رہا ہوتا ہے. ہر ایک کے اوپر مختلف طرح کی واردات ہوتی ہیں، مختلف طرح کے حالات ہوتے ہیں. کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے. تو جب قرآن پاک کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وہ آیتیں خاص طور پر دکھائی دینے لگتی ہیں، سنوائی دینے لگتی ہیں، جن میں ہمارے لیے کوئی میسج ہوتا ہے. پھر یہ کہتی ہیں کہ گاڑی پارک کر کے میں اندر آ رہی تھی تو میری نظر گھر کی کیاریوں پر پڑی. ان کا برا حال ہو رہا تھا، ویڑ نکلے ہوئے تھے. میں نے سوچا یا اللہ، دنیا کے گھر کے مالک نے مجھے 60 ڈیز کا نوٹس دے کر گھر خالی کرنے کو کہہ دیا ہے، تو میں نے اس گھر میں دل لگانا چھوڑ دیا. وہ دونوں جہان کا مالک تو 60 سیکنڈ کا نوٹس دیے بغیر بھی بلا سکتا ہے، پھر اس فانی دنیا میں کیوں اتنا دل لگا لیا ہے، جبکہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ اسے چھوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ وہ یقین، ایمان اور تقوی پیدا کر دے کہ آخرت کے گھر کو سجانے کی فکر زیادہ لگ جائے. آمین. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل 6 پارے کے آخر میں ہم نے ایک آیت پڑھی تھی جس میں نصارہ کی صفت بتائی گئی کہ ان کے اندر عبادت گزار لوگ ہیں، تارک دنیا فقیر ہیں، اور یہ کہ ان میں غرور نفس نہیں، تکبر نہیں کرتے. کسی کے اندر تکبر کا نہ ہونا ایک بہت بڑی خوبی ہے. کسی شخص کے اندر اگر اور خرابیاں ہوں بھی، لیکن اگر تکبر نہ ہو تو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، اس سے خیر کی توقع رکھی جا سکتی ہے. لیکن جب انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اپنی بڑائی کا خیال سما جاتا ہے کسی بھی طور پر، تو پھر یہ اس کے زوال کی علامت ہوتی ہے. پھر انسان حق بات سنتا نہیں، حق پہ سر نہیں جھکاتا اور اپنی اصلاح نہیں کر سکتا، اور یہ ایک بہت بڑا ناقابل معافی جرم ہے. سنن نبی داؤد میں ایک روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے یہ، کبر میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے. چادر اوپر کی اور ازار نیچے کی چادر. ان کی حقیقت کیا ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ بڑائی اللہ تعالیٰ کا لباس ہے. بس ان دونوں میں سے کسی میں جو شخص مجھ سے نزاع کرے گا، یہ چادر مجھ سے لینا چاہے گا، اپنی طرف کھینچے گا، خود پہننا چاہے گا، بڑا بننا چاہے گا، میں اس کو آگ میں پھینک دوں گا. الکبریاء ردائی
والعظمۃ ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار. اس حدیث میں تمثیل کی زبان میں یہ بتایا گیا، یعنی مثال دے کر یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہر قسم کی بڑائی اور ہر قسم کی برتری صرف ایک خدا کا حق ہے، بڑا صرف وہ ہے. جو شخص اس معاملے میں کلی یعنی مکمل یا جزئی یعنی پارشلی کسی بھی طور پر خدا کا ہمسر بننا چاہے، بڑا بننا چاہے، وہ نہ صرف دنیا میں ذلیل ہوگا بلکہ آخرت میں اس کو شدید تر عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ متکبرین سے محبت نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا ان کو. مثال کے طور پر خدا کی عظمت و کبریائی کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہی عزت دینے والا ہے اور وہی ذلت دینے والا. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں تو عز من تشاء و تذل من تشاء. ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے، ہمارے حصے میں جو کچھ بھی آیا ہے، عزت ہو یا نہ ہو، یہ اس کے فیصلے سے ہے. وہی کسی کو رزق دیتا ہے اور کسی کو رزق سے محروم کر دیتا ہے. کسی بھی قسم کی خیر جو ہمیں پہنچتی ہے اسی کی طرف سے آتی ہے. اس کے سوا کسی کو یہ طاقت نہیں کہ کسی کو کچھ دے یا اس سے کوئی چیز چھین لے. مثلا ایک شخص کو کسی آدمی پر غصہ آ گیا، آ جاتا ہے، سبھی کو آتا ہے. یہ غصہ انتقام تک پہنچ گیا، یہاں تک کہ وہ اس کے درپے ہو گیا اور مذکورہ آدمی کو بے عزت کر دیا، اس کے رزق کا ذریعہ اس سے چھین لیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی شخص ہمارے یہاں جاب کر رہا ہے تو ہم غصے میں آ کر پھر اس کو کیا کرتے، جاب سے نکال دیتے. وہ اس کو اس کے ماحول میں بے جگہ بنا دے، یعنی اس کی کوئی ویلیو نہ رہے، وقت نہ رہے. کسی شخص کی طرف سے اس قسم کی تخریبی کوشش خدا کی عظمت و کبریائی سے گویا نزاع کرنا ہے کہ اللہ نے کسی کو جو چیز دی ہے اس کو اس سے چھیننا. یہ نعوذ باللہ خدا کے اختیارات کو اس سے چھیننے کی جسارت کرنا ہے. بعض اوقات کسی کو ہم سے زیادہ نعمت ملی ہوتی ہے تو ہم اس سے حسد کرنا شروع کر دیتے. اس حسد کی وجہ سے دل کے اندر ایک انتقام کی کیفیت پیدا ہوتی. پھر ہم بعض اوقات کسی وجہ سے یا بے وجہ دوسرے کے ساتھ بدسلوکی شروع کر دیتے ہیں اور اس کو جو نعمت ملی ہے اس پہ راضی نہ ہونے کی وجہ سے اسے تکلیف دینے لگتے ہیں یا تنگ کرنے لگتے ہیں. تو کسی کے خلاف بھی کوئی انتقامی کارروائی اور ایسا فعل کہ جس سے کسی کو ذلیل کیا جائے، بے عزت کیا جائے، بے جگہ کیا جائے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں گری ہوئی حرکت ہے. اور یہ ساری حرکتیں انسان تکبر ہی کی وجہ سے کرتا ہے. اصل بنیاد یہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف اور آپ پر ایمان اہل کتاب کیوں نہ لائے تھے؟ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے. اس قسم کا فعل حد درجہ سنگین ہے کہ کوئی کسی کے مقام کو نہ مانے یا کوئی کسی کی اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت کا اعتراف نہ کرے، اس کو اپریشیٹ نہ کرے، اس کی قدر نہ کرے. جو شخص ایسا کرنے کی کوشش کرے وہ بظاہر اپنے حریف کے ساتھ یہ فعل کر رہا ہوتا ہے، یعنی اپنے مخالف کو نقصان دے رہا ہوتا ہے، مگر حدیث کی زبان میں وہ براہ راست خدا سے نزاع کر رہا ہے. ذرا کوئی عرش پہ تو نہیں پہنچ کے وہاں سے کوئی چیز چھین کے لا سکتا، یہ تو پاسبل ہی نہیں. تو پھر معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے بندوں کے حق میں جو مختلف فیصلے کیے، بندہ ان پہ نہ راضی ہو اور ان کے ساتھ جھگڑے تو یہ دراصل بندوں سے جھگڑنا نہیں، ایک طرح سے اللہ سے جھگڑا کرنا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا. بعض اوقات ہم اپنے بارے میں اللہ کے کسی فیصلے کو قبول نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ ایسے کیوں کیا. بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو وائی می کہتے ہوئے پائے جائیں گے. تو یہ سب چیزیں اللہ کے اقتدار اور اللہ کے اختیار کو چیلنج کرنا ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا ہے. کیونکہ اگر ان کا یہ یقین ہوتا، ایمان ہوتا کہ اللہ بڑا ہے، اس کا علم مجھ سے زیادہ ہے، وہ مجھ سے زیادہ حکیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، علیم ہے، تو پھر یہ شکایت پیدا نہ ہوتی اور یہ طرز عمل اختیار نہ کیا جاتا. لیکن جب کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے خدا کی خدائی میں شریک ہونے کی کوشش کرنا ہے. اور خدا کی خدائی میں شریک بننے کی کوشش بلا شبہ ایک ایسا جرم ہے جو ہرگز قابل معافی نہیں. انسان کی بڑائی کبر میں نہیں بلکہ تواضع میں ہے. کوئی بڑا بننا چاہے تو اس چاہت سے کوئی بڑا نہیں بن سکتا. ہاں، اگر آپ اللہ کے سامنے اور بندوں کے سامنے
نرمی اور عاجزی کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ آپ کی عزت اور قدر دوسروں کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ انسان کی تمام ترقیاں متواضع انسان کے لیے مقدر ہیں، نہ کہ متکبر کے لیے۔ متکبر اپنے تکبر کی وجہ سے اپنے لیے راستے بند کر لیتا ہے، کوئی بڑا نہیں بن سکتا۔ ہاں، اگر آپ اللہ کے سامنے اور بندوں کے سامنے نرمی اور عاجزی کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ آپ کی عزت اور قدر دوسروں کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ انسان کی تمام ترقیاں متواضع انسان کے لیے مقدر ہیں، نہ کہ متکبر کے لیے۔ متکبر اپنے تکبر کی وجہ سے اپنے لیے راستے بند کر لیتا ہے، اور تکبر کو چھوڑ کر انسان اللہ کی نگاہ میں بھی محبوب بن جاتا ہے اور بندوں کی نگاہ میں بھی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر نصارہ کی صفت قرآن مجید میں بتا رہے ہیں، انہم لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے ان میں سے بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، جن میں سے ایک نجاشی بھی تھا جو ایتھیوپیا کا بادشاہ تھا۔ بڑا ہونے کے باوجود جب اس نے آپ کی نبوت کے بارے میں سنا تو اس نے سر تسلیم خم کر لیا۔ 7واں پارہ، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں، یعنی متواضع انسانوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ قرآن کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے، حق کو پہچان لینے کی وجہ سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ آنسو کب آتے ہیں؟ جب دل نرم ہوتا ہے، جب دل کو کوئی ٹھیس پہنچی ہوتی ہے، جب دل ٹوٹا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ جب حق کو پہچانتے ہیں تو آنسو ان کی آنکھوں سے چھلک اٹھتے ہیں، وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ یعنی انہیں حق کو پہچاننے میں دیر نہیں لگتی اور وہ حق کا ساتھ دینے میں دیر نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے۔ تو جس شخص کو یہ شوق ہوتا ہے کہ اللہ اس کا نام نیک لوگوں میں لکھ لے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ حق کو سامنے دیکھتے ہی فوراً مان جاتا ہے۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ ان کے اس قول کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے، اس دعا کی وجہ سے، اس پکار کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ تو گویا انسان کے منہ سے نکلی ہوئی بات بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایسی پسند آتی ہے کہ اس بات کی وجہ سے انسان کے لیے جنت لکھ دی جاتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات انسان کے منہ سے ایسے بےہودہ کلمات نکلتے ہیں، نیکیاں کرنے کے باوجود بعض اوقات وہ ایسی غلطی کر جاتا ہے کہ جس کی بنا پر اس کے درجے پست ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کی نگاہ میں گر جاتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا، یہ جھٹلانا بھی تو بول کر ہی ہوتا ہے نا، تو وہ جہنم کے مستحق ہیں، وہ جنت کا حق کھو دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کرو، اللہ کے فیصلوں کو نہ بدلو، اپنے لیے زندگی مشکل نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ جو کچھ حلال اور طیب یعنی پاک رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ عام طور پر لوگوں کے ہاں تقوی کا معیار کیا ہوتا ہے کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے یا کم کھائے یا دنیا سے ظاہراً بالکل بے رغبت ہو جائے اور ایک ظاہری لبادہ اوڑھ لے تقوی کا، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا چاہتا ہے
کہ ہم اس کی نعمتوں کو حد کے اندر استعمال کر کے اس کے محبوب بنے. جو اس نے پسند کیا وہ ہم بھی پسند کریں, جو اس نے حلال کیا اس کو حلال سمجھے اور اسے استعمال کریں. اگر وہ کچھ کھانے کو کہتا ہے تو اس پر نہ کریں کہ نہیں یہ کھاؤں گا تو شاید تقویٰ کے حد سے نیچے اتر جاؤں. نہیں, کلوا واشربوا ولا تسرفوا. اسراف کرنا حد سے بڑھنا ہے. کھاؤ پیو لیکن حد سے نہ بڑھو, اسراف نہ کرو, کیونکہ اسراف کرنا اللہ کو پسند نہیں. کبھی اوور ایٹنگ کرتے ہوئے یہ آیت یاد آئی ہم کو؟ یا جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا کافی ہے وہاں رک جاتے ہیں. جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھاؤ پیو, وہاں دوسری طرف کیا بتایا کہ حلال اور پاک کھاؤ. تو حلال نہ کھانا یا پاک نہ کھانا, یا پھر ولا تسرفوا کے خلاف عمل کرنا, حد سے زیادہ کھانا, یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ انسان کو وہاں جا کھڑا کرتی ہیں کہ جہاں اللہ پسند نہیں کرتا. پھر انسان اللہ کے محبوب بندوں میں سے نکل جاتا ہے. نہ کم کھانا اچھا ہے نہ زیادہ کھانا اچھا ہے, درمیان میں رہنا اچھا ہے. اللہ کی نعمتوں کو اپریشیٹ کرنا اچھا ہے. تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا, نہیں پکڑتا, مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا. ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو, یا انہیں کپڑے پہناؤ, یا ایک غلام آزاد کرو. اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو, یعنی مال نہ ہو اس کے پاس کھانا کپڑا غلام دینے کا, تو وہ 3 دن کے روزے رکھے. اور یہ روزے 3 دن مسلسل رکھے جاتے ہیں. مثلاً آپ نے کسی سے کوئی عہد کیا قسم کھا کر اور پھر اس عہد کو توڑ دیا, تو عہد توڑنا کوئی معمولی بات نہیں. اور خاص طور پر اگر کسی نے قسم کھا کے عہد توڑا تو اس پر سزا بھی ہے, فائن ہے, جرمانہ ہے, جسے یہاں کفارہ کہا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے یہ گناہ معاف ہو تو پھر تمہیں صدقہ کرنا ہوگا, اور اگر صدقے کی سکت نہیں پاتے تو پھر 3 دن کے مسلسل روزے رکھو. یہ اس لیے رکھا گیا کہ آئندہ کے لیے روک ہو جائے. جھوٹ بولنا تو ویسے بھی برا ہے, اور اگر انسان جھوٹی قسم کھاتا ہے یا جھوٹا وعدہ کرتا ہے اور قسم توڑ دیتا ہے تو اس سے بھی بڑا جرم ہے, کیونکہ یہاں اللہ کا نام استعمال ہوا. تو کسی بھی چیز پر اللہ کا نام استعمال کر کے لوگوں کو دھوکہ دینا بہت بڑا جرم ہے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو. اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو, سوچ سمجھ کے کھاؤ, اور اگر کھا لو تو پھر کہیں لکھ لو کہ بھول کے اسے توڑو مت. ویسے تو عام طور پر قسم کھانا ہی پسندیدہ نہیں, بہت مجبوری ہو تو کہیں انسان ایسا کچھ کرے, لیکن اگر کرے تو پھر اس کی گرہ باندھ لے کہ اب مجھے اس کے خلاف نہیں جانا. اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر ادا کرو کہ اللہ نے اس گلٹ سے نکلنے کا راستہ بتا دیا ہے. کفارہ دے کر انسان اس گلٹ سے باہر آ جاتا ہے, کیونکہ وعدہ توڑنا اور قسم توڑنا انسان کے اندر ایک گلٹ پیدا کرتا ہے. دین کی یہی خوبصورتی ہے کہ وہ انسان کو ایسے طریقے سے کھاتا ہے کہ جس سے اس کے پچھلے قصور معاف ہو جائیں, جس سے وہ اپنی غلطیوں کے بوجھ سے باہر آ جائے. یہ بوجھ آخرت میں ساتھ نہ لے کر جائے جو ایک مصیبت کا سبب بننے والا ہے, یہیں پر ہی صفائی ہو جائے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے یہ سب گندے شیطانی کام ہیں, ان سے پرہیز کرو, امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. تو اس آیت میں 4 چیزیں قطعی طور پر حرام کر دی گئی. نمبر 1 شراب, نمبر 2 قمار بازی جوا, نمبر 3 وہ مقامات جو خدا کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرنے یا کسی اور کے نام پہ قربانی چڑھانے کے لیے مخصوص کر دیے گئے ہوں. یعنی کوئی ایسا علاقہ جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مخصوص کی گئی ہو یا وہاں قربانی کی جاتی ہو, جیسے اہل عرب مختلف پتھروں کو یا جگہوں کو اس کام کے لیے استعمال کرتے تھے. اور چوتھے تیر پانسے, یعنی تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا. ان سب کو کیا قرار دیا گیا؟ گندے شیطانی کام. کیونکہ خمر حرام کی اس لیے کہ
انسان کی عقل کی دشمن ہے، مصلحت یہ ہے، مال کی دشمن ہے، آبرو کی دشمن، اور انسان کا دشمن شیطان کیا چاہتا ہے کہ انسان اپنی عقل سے، اپنے اخلاق سے، اپنے مال سے، اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھے، اسے یہ نقصان پہنچے۔ اللہ جو مہربان ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ انسان اس نقصان سے بچ جائے، تو اس لیے ان کاموں کو شیطانی کام کہا گیا کہ ان کی طرف انسان شیطان کے کہنے پر مائل ہوتا ہے اور اس سے شیطان خوش ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان شراب پی لے گا تو ایک طرف تو وہ طرح طرح کی جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جائے گا، دوسری طرف ذہنی طور پر اس کی عقل ماری جائے گی، عقل پہ پردہ پڑ جائے گا۔ جب انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے تو پھر انسان بے حس بھی ہو جاتا ہے، جب بے حس ہو جاتا ہے تو اسے دوسرے انسانوں کا دکھ درد کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس کو وقتی طور پر جب وہ ہائی اپ ہوتا ہے تو وہ اوور ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے اور خوشی یا غم کا اظہار کرنے لگتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ شراب جو ہے وہ انسان کے دماغ کی جو کنٹرولنگ اتھارٹی ہے اس کو نقصان پہنچاتی، اور اس طرح انسان پھر عام زندگی میں خوشی اور غمی کا احساس کرنے والے حصوں کی کمان کھو چکتا ہے، اور اس سے پھر انسان کی توجہ میں کمی، یادداشت میں کمی، اور اسی طرح شدید قسم کے موڈ سوئنگ شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ حضرات جو شراب پیتے ہیں عام طور پر ان کے ازواجی تعلقات بہت متاثر ہوتے ہیں، بیویاں سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی، اسی طرح انسان کے اعصابی نظام کو بھی سست کر دیتا ہے، دماغ کے اندر جو نرو سیلز ہوتے ہیں ان کو ڈل کر دیتا ہے، اور اس طرح زیادہ مقدار میں اگر انسان اس کو پیتا ہے تو بے ہوشی اور اسی طرح کی بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ دراصل انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ نقصان انسان کو عام طور پر کون پہنچاتا ہے؟ کس کا دل چاہتا ہے کہ کسی کو نقصان پہنچائے؟ جو دشمن ہوتا ہے، تو شیطان کھلا دشمن ہے، وہ چاہتا ہے کہ انسان نقصان اٹھائے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان چار چیزوں کا ذکر کر کے ساتھ ہی بتا دیا کہ یہ تمہارے دشمن کے پسندیدہ کام ہے، یہ شیطانی کام ہے، وہ خود بھی یہ کرتا ہے اور کرواتا ہے اور اس ذریعے سے تمہیں نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی طرح جوا، آپ دیکھیں کہ جب انسان جوئے کا عادی ہو جاتا ہے، جوئے کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ گیمبلنگ کا عادی ہو جاتا ہے تو اس سے بھی اپنے مال کو نقصان دیتا ہے، گھر والوں کے حقوق طلب کرتا ہے، اور ایک طرح سے ایڈکشن ہوتی ہے، شراب کی بھی ایڈکشن ہوتی ہے، جوئے کی بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے مال انسان کو اس لیے دیا ہے کہ انسان اس سے اپنی ضروریات پوری کرے، اپنے خاندان کی ضروریات پوری کرے، اور جب اس سے کچھ بچ جائے تو پھر غریبوں، یتیموں، فقیروں، مسکینوں، باقی رشتہ داروں اور سوسائٹی کے دیگر فلاحی کاموں میں خرچ کرے، دین کے راستے پر خرچ کرے، اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرے۔ لیکن جب انسان کسی ایسی لت کا شکار ہوتا ہے تو وہاں وہ نفلی صدقات تو دور کی بات اپنے فرائض ادا کرنے سے بھی قاصر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی خاص جگہ پر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا یا قربانی کرنا یہ شرک ہے، اور شیطان اس سے بہت خوش ہوتا ہے، اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ انسان شرک کا ایک کام کرے اور اس کے سارے اعمال بھگ سے اٹھ جائیں گے، اور اس طرح وہ اپنے مقصد میں جلدی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا، بہت سے لوگوں کو جب زندگی میں کچھ مشکلات پیش آتی ہیں تو وہ صبر نہیں کر سکتے، وہ پھر علاج سے بھی مایوس ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسی حرکات کرنے لگتے ہیں جو خالصتاً شیطانی حرکتیں ہوتی، اور وہ کیا کہ وہ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں یا فارچون ٹیلرز کے پاس، اور وہاں جا کر وہ غیب کی خبریں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرمایا فاجتنبوا، ان چیزوں سے اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو سکو۔ تو مفلحون کی صفات میں سے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اگر انسان ان میں سے تمام یا کسی ایک مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ مفلحون کی حد سے نکل کر خاسرون میں آ جاتا ہے، نقصان اٹھانے والا بن جاتا ہے۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے سے نفرت ڈال دے۔ جب بیوی بچوں کے حقوق پورے نہیں ہوں گے تو وہ نفرت کریں گے، جب رشتہ داروں والدین کو نہیں پوچھیں گے تو وہ نفرت کریں گے، اور اسی طرح
جو لوگ باہم مل کے شراب پیتے ہیں، بعض اوقات وہ شراب پی کر آپس میں ایک دوسرے کو ایسی گالیاں دیتے ہیں یا بہکی باتیں کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے باہم دوستیاں دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں۔ اسی طرح گیمبلنگ میں بھی یہی فیکٹر ہوتا ہے کہ وہاں انسان جب ہارتا ہے تو ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ جن کے مقابلے میں ہارا ہے ان کا دوست بن سکے یا ان سے محبت کر سکے، اور اس طرح یہ انسانی تعلقات بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور وہ تم کو اللہ کے ذکر سے روک دیتا ہے۔ ہر لغو اور حرام کام میں مشغولیت انسان کو دراصل کس سے دور کر دیتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے، اپنے فرائض سے غافل کر دیتی ہے۔ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے غافل کر دیتی ہے۔ نماز تاخیر سے پڑھتا ہے انسان یا پھر پڑھتا ہی نہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پھر کیا ہو تم رک جانے والے، اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ تو ہم کہہ کہ نہیں، آپ نے لفظ حرام نہیں بولا، اس لیے ابھی ہم اس میں گنجائش پاتے ہیں کہ ہم یہ کام کر لیں۔ بہت سے لوگ شراب پینے کے لیے، جوا کھیلنے کے لیے کیا عذر پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں حرام کا لفظ تو نہیں آیا، لیکن یہ کیا لفظ ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، یہ سب شیطانی کام ہے، گندے کام ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ جو تم کر رہے ہو یہ بہت گندا کام ہے، اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ، تو کہ نہیں اماں آپ نے حرام نہیں کہا اس لیے باز نہیں آ سکتا، یہ تو کوئی لاجک ہی نہیں۔ شراب کے موضوع پر ایک پوری کیسٹ ہے، اگر کچھ ایسے لوگ ہوں کہ جو باز نہ آ رہے ہوں تو آپ ان کو سنوا سکتے ہیں، شاید ان کے دل میں کوئی بات اتر جائے اور وہ اس مشکل سے باز آ جائیں۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ انسان شروع میں جب پیتا ہے دوستوں کے اثر میں آ کے، پیئر پریشر کی وجہ سے، یا اس وجہ سے کہ کسی ایسی پارٹی یا مجلس میں شریک ہوا ہے کہ اگر وہ وہاں نہیں پیے گا تو وہاں کیا محسوس ہوگا؟ آؤٹ فٹ محسوس، یعنی وہ آؤٹ فٹ ہو جائے گا وہاں۔ تو دوسروں کے اندر فٹ ہونے کے لیے، ان کے اندر ان جیسا بننے کے لیے، انسان ان کو خوش کرنے کے لیے بعض اوقات کہتے کہ ایک گھونٹ سے کیا ہو جاتا ہے، تھوڑی سی پینے سے کیا ہو جائے گا، لیکن وہ تھوڑی انسان کو پھر زیادہ کی طرف لے جاتی۔ تو حرام کی کثرت بھی حرام ہے اور حرام کا قطرہ بھی حرام ہے۔ جو حرام ہے وہ حرام ہے، تھوڑی اور زیادہ کی بات نہیں۔ تو اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا ضروری ہے، اس میں دنیا کا نقصان بھی ہے اور آخرت کا نقصان بھی۔ تو مومن کی صفت کیا ہے کہ جب رب کی پکار آئے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو وہ کیا کہے، ہم رک گئے، ہم رک گئے، جیسے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ ہم باز آ گئے، انتہینا یا ربنا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور بچتے رہو، محتاط رہو، باز آ جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی، اس نے اپنا کام کر دیا، اب تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اور تمہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، اس پر پکڑ نہ ہوگی، کیونکہ یہ حکم آنے سے پہلے وہ یہ کر چکے، بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں۔ توبہ کی ایک شرط یہ ہے کہ انسان جب کسی غلط کام کو چھوڑے تو پھر آئندہ کے لیے اسے چھوڑ دے، یہ نہیں کہ انسان وہ کام کرتا رہے اور پھر کہے توبہ توبہ، تو یہ توبہ جھوٹی توبہ ہوتی ہے۔ بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں، پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں، پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ اختیار کریں۔ اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ تقوی اور ایمان، تقوی اور احسان کی بات کی گئی، ایک آیت میں 3 بار تقوی کا لفظ آ رہا ہے اور ساتھ ہی ایمان اور احسان کا آ رہا ہے، اور آخر میں واللہ یحب المحسنین، ایسا کرنے والے اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ ہمیں روکتے ہیں وہ چیز ہمارے سامنے آ جاتی اور سخت امتحان ہوتا ہے، اور اس طرح سامنے آتی ہے کہ ہمیں کوئی کچھ کہنے والا پوچھنے والا نہیں ہوتا. مثلا کسی کے پاس ایک سنہرا موقع ہو سکتا ہے کسی کی چیز چرانے کا یا کسی کو نقصان پہنچانے کا. اب وہ چیز جو نظر آ رہی ہے کوئی دیکھ نہیں رہا، ہو سکتا ہے آپ کی ضرورت ہو. کون سی چیز آپ کو روکے گی؟ کس طرح آپ اس سے بچیں گے؟ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. اور ایسے امتحان ہر انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ضرور آزمائیں گے. اور جیسے صلح حدیبیہ کے سفر میں صحابہ کرام کو شکار سے آزمایا، چڑیاں اڑ رہی تھی ان کے آگے پیچھے آ رہی تھی اور صرف ہاتھوں کی رینج میں تھی چیزیں اور تیروں کے نشانے کے سامنے، کچھ مشکل نہیں تھا. اور سفر پہ تھے، اور آپ نے دیکھا ہوگا جن کو شکار کی عادت ہوتی ہے تو ان کے لیے شکار کو دیکھ کر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا جو بھی کوئی پسندیدہ چیز ہوتی ہے کسی کی تو آپ انسان کہتے چلو ایک ہاتھ ہی مار دو، کچھ ہی کر دو، کچھ فائدہ اٹھا لو، اور کچھ نہیں، نگاہ بھر کے دیکھ ہی لو. لیکن بہت سی چیزوں کی طرف اللہ نگاہ بھر کے دیکھنے کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ نگاہیں جھکانے کا حکم ہوتا ہے وہاں. تو ایسے میں ہر انسان کے لیے اس کی پسندیدہ چیز ایک امتحان ہوتی ہے. کیا کہ اب یہاں یہ اللہ کا حکم مانتا ہے یا اپنے نفس کی خواہش پوری کرتا ہے. تو جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ وہاں اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے، جیسے صحابہ کرام نے کیا. اور ایسے سچویشنز میں اللہ تعالیٰ بندے کو ڈالتا ہے دیکھنے کے لیے اب کرتا کیا ہے، اور ہم اس کو بھول جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ حرام ہوتا، ناجائز ہوتا تو پھر یہ ہمارے لیے اتنا آسان کیوں ہوتا. ہم اس چیز کو آسان سمجھتے ہوئے کر لیتے ہیں، اور یہ سوچ کر کہ یہ تو سنہری موقع ہے، فائدہ اٹھا لیا جائے. یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے، پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے. ایمان والوں سے خطاب ہے اور آخر میں سزا بتائی جا رہی ہے. اب دیکھیے کہ زندگی میں بہت سے موقع آتے ہیں کہ جس میں انسان ہاتھ اٹھا سکتا ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ روک لے، کیونکہ وہاں ہاتھ اٹھانا اللہ کو پسند نہیں. تو یہ سب کیوں کرے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا. یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے. یہاں بھی کفارہ بتایا گیا، ایک اور فائن کی جگہ بتا دی گئی کہ جہاں بھی کوئی اللہ کی حد توڑے وہاں پر کیا کرے، اس کو ٹکٹ ملے اور وہ اس فائن کو پے کرے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کی حدیں، ان کا احترام لازم ہے. یہ تو نہیں کہ آپ گاڑی چلائے جا رہے ہیں اور کسی اشارے پہ نہیں رکتے اور ٹریفک کے قوانین کی پابندی نہیں کرتے. جس طرح ٹریفک کے قوانین کی پابندی نہ کرنے پر انسان کو جرمانہ ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کی حدود کی پابندی نہ کرنے پر، جہاں اللہ نے رکنے کو کہا وہاں نہ رکنے پر پھر فائن ہوتا ہے. اب یہ تو ایک خاص ریچول کی خلاف ورزی پر بتا دیا گیا کہ آپ کو کس طرح قربانی کرنی ہے، کیا مزید اور کیا کر سکتے ہیں، مسکین کو کھانا کھلانا، یہ روزے رکھنے ہیں. لیکن اسی طرح بسا اوقات ہم بعض ایسے مواقع پر زیادتی کر جاتے ہیں، کسی انسان کے ساتھ کوئی حد توڑ جاتے ہیں، کوئی غلطی کر جاتے ہیں، تو پھر اس غلطی کا گلٹ ہمارے اوپر بوجھ بن کے چھا جاتا ہے اور ہم مزید ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ بھی کوئی اس کا کفارہ بتایا ہو کہ اتنے روزے رکھو، اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے اور آپ کا ضمیر آپ کو بتا دے کہ آپ نے غلط کیا ہے، زیادتی کی ہے، ناروا رویہ اختیار کیا ہے، تو آپ کے لیے کیا لازم ہے کہ پھر کیا کریں؟ خود سے ہی کچھ نہ کچھ صدقہ کریں، اپنے آپ کو فائن دیں. کس طرح؟ روزہ رکھ کر. تو کوئی گناہ جو آپ کے دل پہ بوجھ بنا ہوا ہے، اب کا یا ماضی کا، مثلا ماضی میں جب آپ نادان تھے، انجان تھے، ہو سکتا ہے کبھی کوئی چوری کر لی ہو سکتا ہے کبھی کسی کا دل توڑا ہو، کسی کے ساتھ ناروا زیادتی کی ہو، یا کسی کا حق مارا ہو، کسی کا حق غصب کیا ہو، کسی کی ناجائز پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا ہو، یا کوئی ناجائز مقدمہ جیتا ہو، یا کوئی بھی آپ سے ایسا ناجائز کام ہو چکا ہو ماضی میں. ان سب کا کفارہ کیا ہے کہ انسان ایک اندازہ کر کے اس کے برابر صدقہ کر دے.
اور اگر اتنے پیسے نہیں کہ صدقہ نہیں کر سکتا تو روزے رکھے یا مسکینوں کے ساتھ کوئی اور بھلائی کرے، یعنی کوئی نہ کوئی اپنا مالی یا جسمانی صدقہ کرے، تو انشاءاللہ اس سے آپ کا دل قرار میں آ جائے گا اور آئندہ کے لیے آپ کو اس گناہ سے بچنے کی بھی توفیق ہو جائے گی اور نیکیوں کا مزید راستہ نظر آنے لگے گا۔ تو صدقہ گناہوں کی آگ کو بجھاتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، انسان کے دل کا بوجھ اتارتا ہے، لہذا صدقہ کرنے میں کبھی دیر نہ کریں اور کسی بھی موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اور خصوصاً آپ دیکھیے کہ ہر کفارے میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، مساکین کا کھانا کھلانا اور روزے رکھنا، یعنی یا تو دوسروں کو کھلاؤ یا خود بھی نہ کھاؤ۔ روزہ کیا ہے؟ خود نہ کھانا، اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرے کو کھلانا۔ جب دوسرے کو کھلائیں گے تو ظاہر ہے کہ بعض اوقات اپنا پیٹ کاٹ کے بھی کھلائیں گے۔ تو اس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کی ہے، اصلاح کی ہے، تزکیہ کیا ہے۔ یہی وہ دین ہے جس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر حکم میں بے شمار مصلحتیں ہیں، پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، یعنی اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا۔ اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے، یعنی اگر تم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو تم بچ نہیں سکو گے، تمہارا وقت بھی آ جائے گا۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زاد راہ بھی بنا سکتے ہو۔ خشکی کا شکار حلال نہیں مگر سمندر کا حلال، کیونکہ دونوں کی نوعیت میں فرق ہے۔ خشکی پہ تو اور بہت سی چیزیں کھانے کو مل جاتی، لیکن سمندر میں عام طور پر غذائی کمی کو سمندری غذا سے ہی پورا کیا جاتا ہے۔ البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے، بعد میں اس کو کھا سکتے ہو۔ بس بچو اس خدا کی نافرمانی سے، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، تمہیں گھیر کے حاضر کر دیا جائے گا۔ اللہ نے مقام محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو جب کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ، معافی، صدقہ کرنے کی طرف دوڑیں، خود کو خود سزا دے دیں روزہ وغیرہ رکھ کر، خالی بھوک کاٹ کے نہیں، عبادت بھی ساتھ ہی ہو جائے گی۔ پھر اگر روزے کی نیت سے انسان کھانا پینا چھوڑے، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا، جب انسان کو کوئی گلٹ ہوتی ہے یا کچھ اپنے آپ کو سزا دینا چاہتا ہے یا کوئی کسی بات پہ ناراض ہوتا ہے تو کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو عبادت کی شکل دے دی تاکہ اس کا ثواب بھی ہو جائے اور فائدہ بھی ہو۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہیں، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنی ہی فریفتہ کرنے والی ہو۔ انسان ظاہر پسند ہے، ظاہر میں جب کسی چیز کی کثرت نظر آتی ہے تو اس سے وہ خوش فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، دھوکہ کھا جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی چیز جب اس کی کثرت ہو جائے، مثلا مال ہے یا لوگ ہیں یا دنیا کا کوئی اور ساز و سامان ہے، تو شاید یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے، اب میں جو چاہوں کروں۔ ہرگز نہیں۔ انسان اگر حلال کماتا ہے تو تھوڑا بھی اس کے لیے عبادت ہے کمانا، لیکن اگر حرام سے اس نے بہت کچھ بھی اکٹھا کر رکھا ہے تو یہ اس کے لیے وبال جان ہے۔ اللہ تعالیٰ کثرت سے، میجورٹی سے امپریس نہیں ہوتے، نہ انسانوں کی اور نہ مال کی کثرت۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس کے پاس جو کیا ہے اور جو کچھ ہے اس کی اصل نوعیت کیا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ سوسائٹی کا حال کیا، جس کے پاس زیادہ مال ہے یا جس کا گھر بڑا ہے یا جس کے پاس زیادہ نعمتیں ہیں، عام طور پر لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کتنا ہے اور یہی چیز اس کے لیے عزت کا معیار بن جاتی، حالانکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ اس نے یہ سب کچھ حاصل کہاں سے کیا ہے
اور اگر اللہ کی نافرمانی سے ہی سب کچھ اکٹھا کیا ہے تو اس میں خوش ہونے کی تو بات ہی کیا. لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس حقیقت کو سمجھتے ہوں. اگر مارگیج پہ ایک بہت بڑا گھر بھی لے رکھا ہے اور حرام کے کاروبار میں ملوث ہیں اور اس کے ذریعے سے آپ دوسروں پر روب جما رہے ہیں کہ آپ کے پاس بہت بڑا گھر ہے، تو یہ کوئی عقل مندی کی بات تو نہیں. کسی بھی چیز کی کثرت اللہ کو صرف اس لیے پسند نہیں کہ وہ کثرت ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اصلیت کیا ہے. بس اے لوگو جو عقل رکھنے والے ہو، فاتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، لیکن اگر تم انہیں اس وقت پوچھو گے جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی. اب تک جو کچھ تم نے کیا ہے اللہ نے اسے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. اصل میں ہم جلد باز بھی ہوتے ہیں، کثرت پسند ہونے کے علاوہ جلد بازی میں کیا چاہتے ہیں کہ بس کوئی شارٹ کٹ طریقے ہوں، چند سوال ہم کریں اور ہمیں دین کی باتیں معلوم ہو جائیں اور وہی ہمارے لیے کافی. لیکن اللہ کیا چاہتا ہے کہ ہم قرآن سے ایک تعلق قائم کریں. فرمایا جو کچھ قرآن میں اترتا جائے گا اس میں تمہارے سوالوں کا جواب ہوگا، صبر سے انتظار کرو. لیکن ہم وہ انتظار نہیں کرتے اور قرآن سے تعلق بھی نہیں رکھتے، اور اتنا ہی بڑی کتاب پڑھے کون اور اتنا وقت کون نکالے کہ سنے. لہٰذا ہم سوال پہ سوال کیے جاتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی سوال کے جواب کے بیک گراؤنڈ کو نہیں سمجھتے، اس کی حکمت کو نہیں سمجھتے، تو بعض اوقات کسی کا جواب آپ کو پسند نہیں آتا. پھر ایک اور گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اللہ کے حکم کو جھٹلا کر، کیونکہ بتانے والا تو آپ کو اللہ کا حکم بتا رہا ہے لیکن اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہا اور آپ کو پسند نہیں آ رہا، لہٰذا آپ کیا کرتے ہیں، یا تو اس کا انکار کر دیتے ہیں یا اس کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں کہ مجھے تو اس میں کوئی لاجک نظر نہیں آتی. تو اس لیے بال کی کھال اتارنا اور بے جا سوالوں کی کثرت یہ ناپسندیدہ ہے. کرنے کا کام کیا ہے کہ انسان اللہ کے کلام اور اللہ کی کتاب کے ساتھ مستقل طور پر ایک رابطہ رکھے اور اس میں جو چیزیں بتائی جا رہی ہوں ان کو توجہ سے سنے اور اس پر عمل کرے. تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے. کیونکہ جب انسان سوال کرتا ہے اور اس کو جواب ملتا ہے اور وہ اس کو مانتا نہیں تو وہ ایک طرح سے کفر کا ارتکاب کر جاتے، کیونکہ اللہ کے احکام کو بعض اوقات انسان جھٹلا رہا ہوتا ہے نہ مان کر. اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا. اب یہاں کچھ نام لیے گئے ہیں جو دور جاہلیت کی علامت ہیں. اس دور میں انہوں نے مختلف جانوروں کے یہ نام رکھ کر ان کو آزاد چھوڑا ہوا تھا جن کی کچھ مختلف خصوصیات تھیں، اور انہیں اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کرتے تھے، ان کی سواری نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کھلے چھٹے پھرتے تھے جانور، جس جہاں سے چاہیں کھائیں، جس کو چاہیں ٹکر مارے، جس کا چاہیں جس کے پیچھے دوڑے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایسے ان اٹینڈڈ جانور کہ جو دوسروں کے لیے مصیبت کا باعث بنے ہوتے ہیں. یہ آج کل بھی بعض اوقات پیروں کے نام پر لوگ آزاد چھوڑ دیتے ہیں. جانور اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیے اور استعمال کے لیے کیے، نہ کہ کسی اور کے نام پر، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ان کو آوارہ چھوڑ دیا جائے. تو فرمایا اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ وہ ان توہمات میں پڑے ہوئے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے جائیں گے، خواہ وہ کچھ نہ جاننے والے ہوں، یعنی باپ دادا علم ہی نہ رکھتے ہوں، لا علم لوگ ہوں، اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو. عام طور پر انسان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے عمل کو دوسرے کے عمل کے تابع کر لیتا ہے. مثلا کسی کو آ جائے نماز پڑھو، وہ کہتے فلاں بھی تو نہیں پڑھتا. کسی کو کہا جائے کہ سود لینا دینا چھوڑو، کہتے فلاں بھی تو لے دے رہا ہے. تو ہمارے اوپر فلاں کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا. فرمایا اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو. یعنی تمہیں اپنا کام کیے چلے جانا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دوسرے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے.
اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہو، کون اس کی بات مان کے آیا اور کون نہیں مانا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا طریقہ یہ ہے، یعنی گواہی کا، کہ تمہاری جماعت یعنی مسلمانوں میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یعنی وصیت پر گواہ بھی ہونے چاہیے، ورنہ تو کوئی بھی لکھ کے لے آئے۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے اور مسلمان نہ ہو تو پھر کیا کرے انسان؟ تو غیر مسلموں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت یعنی گواہی بیچنے والے نہیں، اس کو بدلنے والے نہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو ہم اس کی رعایت بھی نہیں کریں گے، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے، لیکن اگر پتا چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی، اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات کا خوف ہی کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ واسمعوا، اور سنو، یعنی اللہ کے احکامات غور سے سنو تاکہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ۔ اور اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے، جو بات نہیں مانتے پھر اللہ تعالیٰ آئندہ ان کو راہ بھی نہیں دکھاتا۔